اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں خیریت سے ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دوستی۔ کل ہم نے پڑھا دوسرے دن سب لڑکے جو ہے ہنسی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں، لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑیں۔ احمد اور ندیم جو تھا ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچے۔ پہلگام جو ہے یہ کشمیر کا ایک بہت ہی بڑا بہت ہی دلکش صحت افزا مقام ہے۔ پہلگام اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے ہی آج پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ لڑکے تھوڑے دیر کے لیے گھومے اور گھومنے کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے اور کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ انہوں نے کیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے جو ہے اطراف کی طرف سیر کو چلے گئے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب چل پڑے، کچھ جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم جو ہے جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ ندیم اور احمد نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرایا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں ایک اور کچھ نہیں سوجا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہوا پڑا ہے۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ریچھ جا چکا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اڑ گیا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا تھا تو وہ پیڑ سے نیچے اتر گیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں، یہ جو آج کا موضوع تھا یہ اتنا تھا، باقی وسلام۔